دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے عتبہ بن ربیعہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں بات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد عتبہ بن ربیعہ سے مشرکین مکہ نے جو بھی سوال کیے ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا گیا۔ اسی لیے ان میں سے ایک نے کہا ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بلا کر ان سے بات کریں تاکہ ہم پر کسی کوتاہی کا الزام نہ آئے کہ ہم نے کوئی صورت آزمائے بغیر چھوڑ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ تمہارے قبیلے کے سردار یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہیں تاکہ تم سے بات چیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچتے ہوئے فوراً تشریف لے آئے کہ شاید یہ لوگ اپنے رویے میں تبدیلی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ان کی بڑی آرزو تھی کہ وہ انہیں ہدایت کی راہ پر لے آئیں، لیکن ان کی یہ امید اس وقت ختم ہو گئی جب ان لوگوں نے وہی پیشکش دوبارہ پیش کرنا شروع کی جو عتبہ نے زبان سے کہی تھی۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کسی روح یا جن کا اثر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تمہارے قبیلے میں عزت، شرف، حکمرانی یا بادشاہی کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم پر رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری دوں اور تمہیں ان باتوں سے ڈراؤں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوں۔ اب تک میں نے تمہیں اپنے آقا اور مالک کا پیغام پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہیں نیک مشورہ دیا ہے۔ جو کچھ میں تمہارے لیے لایا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو تمہارے لیے یہ اچھا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر تم اسے قبول نہیں کرتے اور رد کر دیتے ہو تو میں نے اپنے اور تمہارے درمیان بڑے صبر سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ دوستو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا، لیکن جواب میں وہی پرانے سوالات دوبارہ کیے۔ کہنے لگے کہ اگر انہوں نے ہماری پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو انہیں کچھ ایسا کر کے دکھانا چاہیے جس سے ثابت ہو سکے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو یہ پہاڑ جو تمہارے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے انہیں ہم پر گرا دے اور ہماری زمین کو ہموار کر کے ندیوں میں بدل دے جیسے شام اور عراق میں ندیوں کا بہاؤ ہے۔ ہمارے اطمینان کے لیے ہمارے بزرگوں کو جن میں قصائی بھی شامل تھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ جو تم کہتے ہو وہ سچ ہے یا جھوٹ، اور اگر یہ سب کچھ تم ہمارے لیے نہیں کر سکتے تو اپنے لیے کچھ مانگ کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے جو آ کر ہمیں بتائے کہ تم جو باتیں بتا رہے ہو وہ سچی ہیں اور ہمیں جھوٹا بتائے، اور تم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ تمہیں سونے چاندی کے خزانے دے تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے کیا مقام رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنے پروردگار سے اس طرح کی چیزیں مانگیں، اور نہ مجھے ان باتوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید کچھ سننے کی بجائے کہنے لگے پھر ہمارے سر پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر دکھاؤ۔ دوستو یہ بات آیت کے حوالے سے تھی جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی، اگر ہم چاہیں تو زمین کو شق کر دیں اور انہیں نگل جائیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان پر گرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے، اگر اس کی مرضی ہوئی تو وہ ایسا کر دے گا۔ کن فیکن کے بغیر کسی قسم کا جواب دیے ہوئے یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا۔ ان کے نزدیک نازل ہونے والی وحی کا سب سے زیادہ ذہنی انتشار پیدا کرنے والا پہلو رحمان کا بار بار آنا تھا۔ الرحمن علم القرآن، وہ انتہائی خوب رحمان ہے، اس نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ اور کیونکہ وہ لوگ اس افواہ کو مان کر خوش ہو جایا کرتے تھے کہ یمامہ کے کسی شخص نے محمد کو ان کی تقریر سکھائی ہے، اسی لیے ان کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ تمہیں سب کلام یمامہ کے ایک شخص رحمان نے سکھایا ہے اور ہم کبھی بھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور لوگوں کی گفتگو جاری رہی۔ ہم نے تمہارے سامنے اپنا موقف پیش کر دیا ہے، ہم اپنے خدا کی قسم کھا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے، اور نہ ہم اپنے موجودہ رویے کو جو ہم نے تمہارے خلاف اپنایا ہوا ہے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم تمہیں یا تم ہمیں ختم نہ کر دو۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی تجویز پیش کی اور کہنے لگا ہم تم پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تم خدا اور فرشتوں کو بطور ثبوت ہمارے سامنے پیش نہ کر دو۔ یہ کلمے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے
اور جیسے ہی وہ لوگ ان سے رخصت ہونے والے تھے، مکہ کے ابو امامہ کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں تم پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گا، نہ صرف یہ کہ جب تک تم ایک سیڑھی نہ لو اور میں دیکھوں کہ تم اس پر چڑھ کر آسمان پر جاؤ، اور جب تک تم وہاں سے 4 فرشتے ساتھ نہ لاؤ جو آ کر اس بات کی دلیل دیں کہ تم وہی ہو جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ دوستو، یہ شخص عبداللہ اپنے دادا کے ذریعے ابو جہل کا چچا زاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اتنے قریبی رشتہ دار کی زبان سے ایسے کلمات سننے کے بعد انتہائی افسردگی کے عالم میں اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ ابو سلمہ کے ایک مالدار اور دور کے رشتہ دار چچا سعد بن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا۔ انہوں نے اپنی ایک صفحہ کے نیچے موجود اپنے بڑے وسیع مکان کو اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس مکان کی وجہ سے اہل ایمان کو مکہ کے نیک قلب میں ایک گھر مل گیا جہاں وہ ایک دوسرے سے مل سکتے تھے اور کسی کی نظر میں آئے بغیر عبادت کر سکتے تھے۔ دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔